حسن ہے سہانا روپ کا خزانہ آج ہے لٹانا، آگ کے دیوانے مجھے سینے سے لگا۔ دریشا کلب میں داخل ہوا تو ایک ناگوار لہر پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، جہاں لڑکا لڑکی اپنا دین ایمان بلائے ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے تھے۔ ساتھ میں اس کا بھائی شاذل شاہ بھی تھا، جس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر دریشا نے تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ نا 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 گوریا چرانا میرا جیا، گوریا چرانا میرا جیا۔ شاذل شاہ جو اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈانس کرنے میں مگن تھا، کندھے پہ کسی کا بھاری ہاتھ محسوس کر کے بیزاری سے پلٹا۔ نظر جیسے ہی دریشا پہ پڑی تو مسکرا پڑا۔ لالا آپ، شاذل پرجوش سا اس کے گلے لگنے لگا، پر اس کے منہ سے آتی شراب کی بو محسوس کر کے دریشا نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے اس کو خود سے دور کیا۔ شاذل شاہ کے ساتھ جو لڑکی کھڑی تھی وہ پرشوق نظروں سے دریشا کو دیکھنے لگی، جو براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنے کندھوں پہ گرم شال ٹکائے سخت نظروں سے شاذل کو دیکھ رہا تھا۔ باہر چلو، دریشا نے کرخت لہجے میں کہا۔ کلب میں تیز میوزک ہونے کی وجہ سے اس کی آواز شاذل شاہ کے کانوں میں نہیں پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ شاذل اپنا کان اس کی طرف کر کے تیز آواز میں بولا تھا۔ دریشا اس کو گھور کر بازو سے پکڑتا اپنے ساتھ لے جانے لگا، جس پر شاذل شاہ بنا احتجاج کے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ گوریا چرانا میرا جیا، گوریا ہے پاگل میرا جیا، گوریا ہے پاگل میرا جیا۔ وہ دونوں جیسے پارکنگ ایریا آئے، شاذل نشے میں جھومتا گانا گانے لگا۔ اسٹاپ پہ شاذل شاہ، دریشا نے غصے سے کہا تو شاذل نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت دیا۔ اس کی بچے جیسی حرکت دیکھ کر دریت اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود ہی کو پرسکون کرنے لگا۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور تمہاری وجہ سے میں اس جگہ آنے کا میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ دریشا اس کا گریبان پکڑ کر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ پھر تو آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میری بدولت آپ نے ایک ساتھ اتنی حسیناؤں کا درشن کیا۔ شاذل شاہ نے آنکھ ونک کیے بے باک لہجے میں کہا تو دریشا کا دل کیا اپنے بھائی کا گلا دبا دے۔ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ دریشا کو اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا کڑے لہجے میں بولا۔ کتنا لڑکیاں آپ کو دیکھ کر آئیں بھر رہی تھی۔ شاذل شاہ باز نہ آیا تو دریشا اس کو نظر انداز کرتا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ عرض کیا ہے؟ شاذل شاہ اس کی طرف چہرہ کیے بولا۔ عرض کیا ہے؟ دریشا کی طرف سے نو رسپانس جان کر اب کی اس نے بلند آواز میں کہا، پر دریشا نے اب بھی توجہ نہ دی۔ دریت لالا عرض کیا ہے؟ شاذل شاہ اس کا بازو ہلاتا بولا۔ پھوٹو، دریشا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا۔ جانتا تھا جب تک اس کی ساری بکواس نہیں سنے گا شاذل عرض کیا کا راگ گاتا رہے گا۔ اہم اہم جی تو عرض کیا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شاذل شاہ تھوڑی پہ ہاتھ ٹھکائے بولا تو دریت نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھا، کیونکہ اس کو ایک پل کے لگا تھا شاید واقعی وہ کوئی عرض کرنے والا ہے۔ حویلی، دریشا نے ایک لفظی میں جواب دیا۔ توبہ، شاذل کوفت سے بولا۔ کلب میں کیوں جاتے ہو؟ دریت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا بریک اپ ہو گیا تھا تو بس سوگ منانے گیا تھا، شاذل شاہ نے بڑی معصومی سے جواب دیا۔ بڑا گرم جوشی سے سوگ منایا جا رہا تھا، دریشا نے میٹھا طنز کیا۔ اور نہیں تو کیا، شاذل شاہ مزے سے بولا۔ سید گھرانے سے تعلق ہے تمہارا، کیوں گھر کی عزت خراب کرنے پہ تلے ہو؟ دریشا نے اس کو شرم دلانی چاہی۔ جانتا ہوں لالا، ان سے دوستی صرف ایک حد تک ہوتی ہے۔ شاذل شاہ نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ ایک حد تک کا نظارہ دیکھ چکا ہوں میں، آج شراب حرام ہے، یہ بات کیوں بھول جاتے ہو تم؟ دریشا کا غصہ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے، سید گھرانے کا مرد ہر گناہ کر سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، پر ایک زانی نہیں ہو سکتا۔ شاذل پہلی بار سنجیدہ ہوا۔ واقعی؟ جہاں اس کی بات سن کر دریشا پرسکون ہوا تھا وہیں کنفرم کرنے کی خاطر پوچھا۔ جی، کیونکہ میں ایک بہن کا بھائی ہوں، ایسی گھٹیا حرکت کا خیال آنے سے پہلے میرے ذہن آروش کا عکس آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں آروش کہتی ہے زنا ایک قرض ہے اور کوئی بھائی یہ نہیں چاہے گا اس کا قرض اس کی بہن یا بیٹی اتارے۔ شاذل شاہ اپنی بات کہتا چہرہ کھڑکی کے سامنے کر گیا۔ ڈرائیونگ کرتے دریشا نے محبت سے شاذل شاہ کو دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو روز نئی لڑکی سے دوستی کرنے سے اچھا ہے اپنے لیے ایک پسند کر لو شادی کے لیے۔ دریشا کے منہ سے بے خیالی سے نکل گیا۔ شاذل شاہ کی آنکھیں جو اب بار بار بند ہو رہی تھی اپنے بھائی کی بات سن کر چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بھرے تاثرات آئے، تاکہ اس لڑکی کا انجام بھی وہی ہو جو آپ کی پسند کی گئی لڑکی کا انجام ہوا تھا۔ ہمارے خاندان کے باہر کسی کو پسند کرنا مطلب اس کی جان سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔
شادی شاہ کی بات پر دریشا کی گرفت اسٹرنگ پر سخت ہو گئی تھی۔ اگر کوئی یہ بات کرتا تو دریشا یقیناً اس کا منہ توڑ دیتا، پر یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں، اس کا بھائی تھا، جس سے وہ غصہ تو ہو سکتا تھا پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک بار نہیں، یہ دل 100 بار ٹوٹا ہے، پر شوق محبت کا اب تک نہ چھوٹا۔ مسکراتے ہوئے چہرے، چھپائے ہوئے راز گہرے، یا تو ہر چہرہ ہے جھوٹا۔ اللہ دہائی ہے، پہ جان پہ آئی ہے، اب تو تنہائی ہے تیرے پیار میں۔ حریم کھلے منہ کے ساتھ ٹی وی اسکرین پر یمان مستقیم کا نیا سن اور دیکھ رہی تھی، جس میں وہ خود ماڈلنگ کر رہا تھا کسی مشہور ایکٹریس کے ساتھ، اور ایسا اس نے پہلی بار کیا تھا جس سے حریم کو یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہی ہے سچ بھی ہے کہ نہیں۔ ٹی وی بند کرو یا چینل تبدیل کرو، آروش اپنے کمرے میں آتی، بنا ایک نظر چلتی ٹی وی پر ڈالے حریم سے بولی، آپ یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا کپل لگ رہا ہے، ان ایکٹرس کا کی تو موجیں ہیں جو یمان مستقیم کے ساتھ ہے۔ حریم اپنی دھن میں بولتی آروش کو چونکا گئی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ ٹی وی پہ گئی جہاں پاکستان کی مشہور ایکٹریس سونیا سہیل یمان مستقیم کی باہوں میں تھی۔ آروش نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھیجا، بند کرو یہ واحد مناظر۔ آروش غصے میں آتی حریم سے ریموٹ چھین کر بولی۔ حریم حیرانگی سے آروش کو دیکھنے لگی، جس کی گوری رنگت پل بھر میں خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو گئی تھی۔ واحد تو نہیں تھا، اتنی ڈیسنٹ پرفارمنس تھی۔ یمان مستقیم خود ماڈلنگ کر رہا تھا، ہمیں تو بہت پیارا لگا، اس لڑکی کے ساتھ ساری سانگ میں سیم کلرز کی ڈریسز پہنے ہوئے تھے، اور میرے کمرے سے باہر نکلو، خبردار جو میرے سامنے سنگر کا ذکر کیا تو ہمارے چچا کا بیٹا نہیں ہے جو ہر بار تمہاری زبان پہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ آروش حریم کو بازو سے پکڑتی کمرے سے باہر کھڑے کیا کہ غصے سے بولی۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے آروش کے اتنے شدت بھرے عمل پہ۔ دوسرا یہ ہمیشہ کی طرح آروش نے اس کو پوری بات نہیں سنی تھی۔ حریم کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ہو جو اس کی پوری بات خاموشی سے سن کر اس پہ تبصرہ کرے۔ وہ چاہتی تھی وہ سارا دن اپنی پسند کے لوگوں کا ذکر کرے، اپنے دل کی بات کرے، دریشا سے کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بس ہوں ہاں کرتا، جس سے حریم کا دل خراب ہوتا۔ پھر اس نے آروش سے کرنے کا سوچا کیونکہ اس کو بچپن سے آروش کی شخصیت اٹریکٹ کرتی تھی، وہ خود آروش کی طرح بننا چاہتی تھی، ڈریسز سینسز سے لے کر ہیئر سٹائل بھی وہ آروش کی کاپی کرتی تھی۔ بس ہر وقت حویلی میں جو نفاست سے آروش سر پہ دوپٹہ اور شال لیتی تھی، یہ عادت حریم میں نہ تھی۔ باقی لوگوں کی حریم سے بھی اتنی نہیں بنتی تھی، جس وجہ سے وہ یا دورے شاہ کے پاس ہوتی یا آروش شاہ کے پاس اپنے کمرے میں وہ کم ہوتی تھی، کیونکہ اس کو تنہا رہنا پسند نہیں ہوتا تھا۔ سوری، ہم نے آپ کا وقت برباد کیا اپنی فضول باتوں سے، حریم برائے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد آروش نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ میرا دل آپ کو چاہتا ہے، آپ کے علاوہ میں کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کچھ کر لیں، میں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کو میرا ہونا اور مجھے آپ کا۔ خاموش ہو جائیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے۔ آروش اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی چیختی بولی۔ فجر اپنے 5 سالہ بیٹے یامین کا ہاتھ پکڑتی تپتی دھوپ میں بس اسٹاپ پہ کھڑی کسی بس یا رکشے کا انتظار کر رہی تھی، جب ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ میم آئے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، جہاں آپ نے جانا ہو، سر کا حکم ہے۔ گاڑی سے ایک 40 سالہ کا مرد ڈرائیور کے یونیفارم میں ملبوس سر جھکائے فجر سے بولا، اپنے سر سے کہو ہمیں ایسی آسائشوں کی عادت نہیں، اس لیے آپ جائیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ڈرائیور کو دیکھ کر فجر سخت لہجے میں بولی، میم پلیز بیٹھ جائیں، میری نوکری کا سوال ہے، آپ کو اس وقت کہیں ٹیکسی ملے گی بھی نہیں۔ ڈرائیور منت بھرے لہجے میں بولا، نہیں آپ جائیں۔ فجر سنجیدگی سے کہا، امی پلیز چلیں نا، گرمی ہے۔ یامین اس کی چادر کا کونا کھینچتا ہوا معصومیت سے بولا، تو فجر نیچے جھکا اس کو دیکھا، جس کی روئی گال گرمی کی شدت سے سرخ ہو گئے تھے۔ فجر کو بے ساختہ خود پر غصہ آیا، وہ کیوں اس کو اپنے ساتھ لائی تھی گرمی میں، پر وہ کسی دوسرے کے آسرے اپنے بیٹے کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی جو اس کی مداح جان تھا۔ گہری سانس بھرتی ہوئے ایک فیصلے پہ پہنچی، سپر مارکیٹ چلو۔ فجر یامین کو گود میں اٹھاتی گاڑی کی طرف بڑھی، ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پر خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ یامین اشتیاق بھری نظر سے گاڑی کو چاروں اطراف دیکھ رہا تھا، اس کو مسکراتا دیکھا فجر کے دل میں سکون اترا۔ پھر اس نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما دی، جب بھولا بھٹکا واقعہ ذہن میں تازہ ہوا۔ یامین سامان زیادہ ہے، کچھ شاپرز مجھے دے دو۔ فجر نے یامان کے ہاتھوں سے شاپرز لینے چاہے جو دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ ہی کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا دور چلنا ہے، پر رکشہ ٹیکسی مل جائے گا۔ یامان اپنے سر کو ہلاتا پیشانی سے بالوں کو ہٹانے کی کوشش کیے بولا، تو فجر نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے بال پیچھے کیے۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ فجر نے پوچھا،
ضدی کہا بس کچھ عرصہ پھر آپ کو یوں گرمی میں خوار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر کام کے لیے الگ الگ گاڑی ہوگی آپ کے پاس، بس ایک دفعہ میں سنگر بن جاؤں۔ یمان کی بات پر فخر یا نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے کی باتیں، جب ایسا وقت آئے گا تو تمہیں اپنی بہنیں یا وعدے یاد نہیں ہوں گے، پھر تمہاری شادی ہو جائے گی، بیوی کے آگے پیچھے پھرو گے، ہم کہاں ہوں گے، پھر بس اس کو خوش کرنے میں مگن ہوگے۔ فوجہ ٹیڑھی نظر سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی، اب ایسی باتیں نہ کریں کیونکہ میرے لیے آپ سب سے پہلے، پھر کوئی تیسرا، آپ دیکھنا میں اپنے سارے وعدے پورے کروں گا اور آپ سب کو تنگی کی زندگی سے نکالوں گا، پھر ابا کو دکان پہ بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یمان کی سوچ بہت آگے تھی، پھر تو ہمارا بھائی مصروف ہو جائے گا، پھر کہاں ہمیں وقت دے گا۔ فجر مصنوعی افسوس سے بولی، ایک دن میں کاموں سے چھٹی کروں گا، پھر ہم سب انجوائے کریں گے۔ یمان نے جلدی سے کہا تو فجر ہنس دی، میں مارکیٹ آ گیا ہے۔ ڈرائیور کی آواز پہ وہ حال میں لوٹی، تم نے کسی تیسرے کو ہم پہ فوقیت دی یمان، آپ ہی میرے رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے، میں کیسے اسے دستبردار ہو جاؤں جو مجھے اب میرے جینے کی وجہ لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھ سے یا میں ان سے الگ ہو گیا تو میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ آپ مجھے جان سے مار دے پر ان کو بھول جانے کے لیے نہ کہیں۔ ایک انجان لڑکی تمہیں ہم سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ فجر تلخ سے یمان کی باتوں کو سوچتی یامین کو لے کر گاڑی سے اتری۔ اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد وہ مارکیٹ سے باہر آئی تو ڈرائیور کو کھڑا پایا، پر اب وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے 3 بڑی گاڑیوں کو کھڑا پایا، جو کچھ لوگ جو اس میں سے سامان نکال کر گھر کے اندر لے جا رہے تھے۔ یامین کی نظر فل بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس لڑکی کی طرف گئی، وہ بھاگ کر اس کی طرف کیا۔ ارمان انکل، اس دفعہ لیٹ کیوں آئے ہیں آپ؟ یامین نے ارمان کی طرف بڑھ کر پیار لاڈ سے بولا، جس پہ ارمان نے مسکرا کر باہوں میں بھر کر اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ بس میرے یار کام تھا اس وجہ سے۔ ارمیان نے اس کے بھولے ہوئے گال کو کھینچ کر بولا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ السلام علیکم۔ فجر کو آتا دیکھا تو اس نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ فجر نے سنجیدگی سے جواب دے کر اس کو گود سے یامین کو لیا۔ امی مجھے انکل کے ساتھ پارک جانا ہے۔ یامین کی فرمائش پہ فجر نے اس کو گھورا۔ سر کہہ رہے تھے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ ارمان یامین کی طرف دیکھ کر فجر سے بولا، اپنے باس سے کہو ہمیں اس کی ضرورت ہے تو آ جائے، پر یہ سامان بھیج کر ہم پر احسان نہ کرے۔ فجر سپاٹ لہجے میں بولی، احسان کہاں ہے، وہ تو اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ ارمان جلدی سے یمان کی حمایت میں بولا، اس کی وکالت کرنے آئے ہیں۔ فجر کے سوال پہ گڑبڑا سا گیا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اگلے مہینے آپ مت آنا اور نئی سامان بھیجنا، اپنے سر سے کہنا مجھے جاب مل گئی ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، وہ اپنی عنایتیں ہم پہ نہ لٹائیں۔ فجر سرد لہجے میں بولی تو ارمان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ جاب نہیں کریں گے، سر نے منع کیا تھا۔ ارمان سر جھکا کر بولا، میں اس کی بڑی بہن ہوں، میرا بڑا نہیں، اس لیے اس سے کہنا اپنا روب اپنے پاس رکھے۔ فجر کے سخت لہجے میں اچھے سے پاور کروایا تو ارمان بیچارہ خاموش رہا، پھر بات بدل کر بولا، سارا سامان سیٹ ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ ارمان یامین کے سر پہ پیار دیتا فجر سے بولا، سنو۔ فجر نے اس کو جاتا دیکھا تو کہا، جی سنائیے۔ ارمان اس کی طرف رخ کر کے بولا، کہاں ہے وہ اب؟ فجر کے لہجے میں بے چینی، فکر مندی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ 2 ہفتوں سے لاہور میں ہے، پہلے دبئی گئے ہوئے تھے، اب لاہور میں ہے، ارمان نے بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ ارمان بھی ایک نظر اس پہ ڈالتا واپسی کے راستے چل دیا۔ یمان مستقیم گہری نیند میں تھا جب سہیل فون پر آتی مسلسل کال نے اس کے حواس بیدار کیے اور نیند میں خلل ڈالا۔ یمان نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون ٹٹولا، ہاتھ میں آتے اس نے کال ریسیو کیے، کان سے لگایا۔ ہیلو، یمان مستقیم نے نیند سے بھری آواز میں کہا، تم نے سنگنگ کے ساتھ ماڈلنگ کب سے سٹارٹ کر دی؟ دوسری طرف آتی آواز سن کر یمان نے یکدم اپنی آنکھوں کو کھولا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ڈیڈ آپ؟ یمان آنکھیں زور سے میچ کر بولا، جی میں دلاور خان، دیکھا میں نے تمہارا نیو سانگ، خیر تو ہے؟ پہلے میں نے سنا تھا تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، زیادہ پائے جاتے ہو ایک لڑکی کے ساتھ، پر میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں ایسے اسکینڈل عام سی بات ہے، پر جب پہلی بار تمہیں ماڈلنگ کرتے دیکھا وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ تو میں حیران رہ گیا۔ دوسری طرف دلاور خان کی بات پہ یمان مستقیم کے ماتھے پہ بل پڑے، میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، اگر میں یہی کہہ گیا تو وہ بس میرے پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ یمان سنجیدگی سے بولا، جانتا ہوں پر میڈیا میں اب تم ٹرینڈنگ پر ہو، فین فالوورز بڑھ رہی ہے، مزید اور تمہیں اپنے اپنے مشورے سے نواز رہے ہیں کہ سونیا سہیل سے شادی کر لو، بیسٹ کپل رہے گا تم دونوں کا، اور تمہاری اور سونیا سہیل کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے بیسٹ کپل، کیوٹ کپل، رومانٹک کپل اور
لور کچھ ایسے کیپشنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، پھر کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو تم؟ آخر میں دلاور خان میں نے قیاس لہجے میں بولے۔ آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے ایمان مستقیم کا سپاٹ لہجہ سن کر دلاور خان بدمزاج سے ہو گئے۔ کتنے بورنگ ہو یار، کسی بوڑھے کا گمان ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے، دلاور خان خفی بھرے لہجے میں بولے۔ اگر آپ کو پتہ ہے ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں یہ اسکینڈل عام ہے، تو اس ٹاپک پہ بحث کیوں کرنا؟ کیا فین فالوئنگس بڑھانے کی وجہ سے ان کے مشوروں پہ عمل کر کے جتنے بھی اسکینڈلس بنے ہیں میں ان ایکسٹر اور ماڈل سے شادی کروں، کیونکہ چند پل کے لیے بنا ہمارا کپل فینس کو پسند آ رہا ہے آ رہا ہے؟ یمان مستقیم کی بات سے وہ لاجواب ہوئے۔ بات تو پتے کی کرتے ہو، خیر چھوڑو، مجھے سونیا سہل جیسی بہو ہونی چاہیے۔ تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہے، گھر چکر لگاؤ۔ دلاور خان پینترا بدل کر بولے، جی آج رات کا کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ یمان نے کہا تو وہ خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بتاتا ہوں تمہاری ماں کو تاکہ کھانے کا اچھے سے انتظام کروائے، دلاور خان نے کہا، جس پر یمان نے گہری سانس لی۔ کال بند ہونے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں موجود گیلری کی طرف بڑھا۔ میں نے اگر دوبارہ تمہیں کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا تو گلا دبا دوں گی۔ کانوں میں اس کی کسی کی خوبصورت آواز گونجی تو سپاٹ تاثرات سجائے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس سے اس کے گہرے گڑے نمایاں ہوئے تھے، پھر اچانک مسکراتے لب سکڑ سے گئے۔ میں تو اب ہزاروں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں پر آپ نہیں آتی۔ یمان تصور میں کسی سے بے بسی سے مخاطب ہوا تو ایک باقی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر داڑھی میں جیپس ہوا۔ ماضی وہ سب اس وقت مل کر کھانا کھا رہے تھے جب مستقیم صاحب نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے یمان کو مخاطب کیا۔ یمان، جی ابا۔ یمان کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کل تو میرے ساتھ دکان پہ چلنا۔ مستقیم صاحب کی بات پر عشا نے ایک جو نظر فجر پہ ڈالی جو پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں ابا؟ یمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ کیا مطلب کیوں؟ میں دکان پہ کیوں جاتا ہوں؟ مستقیم صاحب نے اس کو گھورا۔ ابا یمان تو کالج جائے گا نا؟ فجر نے ہمت کر کے کہا۔ کالج؟ کس کالج؟ جس کالج پڑھنے کی فرمائش تمہارے بھائی نے کی ہے وہ ہماری اوقات سے باہر ہے۔ اچھا تھا کسی سرکاری ادارے میں پڑھ لیتا تو اس سال برباد نہ ہوتا۔ اب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میرے ساتھ دکان دیکھے گا؟ مستقیم صاحب اٹل لہجے میں گویا ہوئے، پر ابا دکان تو میں نے بچپن سے دیکھی ہوئی ہے۔ ایمان کی بات پہ پانی پیتی عشا کو زبردست قسم کا غوطہ لگا تھا۔ فجر نے جلدی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ دوسری طرف دیکھنا، اب کل آؤ گے تو سمجھ جائے گا۔ مستقیم صاحب پانی پی کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایمان رونی صورت بنا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اللہ سے بہتر کی امید رکھو، میں بات کرتی ہوں تمہارے ابا سے، وہ نہیں رکیں گے تمہیں نہیں روکیں گے آگے پڑھنے سے۔ فائزہ بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو یمان نے سر ہلایا۔ ابھی مجھے کرانے کا دکان نہیں دیکھنا۔ یمان فجر اور عشا کے مشترکہ کمرے میں آتا فجر سے بولا جو ٹیوشن کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، جن کو ہٹا کر یمان نے اپنا سر فجر کی گود میں رکھا۔ جی جی، آپ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نیچے بیٹھ کر سلائی کرتی عشا نے میٹھا سا طنزیہ کیا۔ ان دونوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، پر لڑتے ایسے تھے جیسے ایک عمر کے ہوں، جبکہ فجر دونوں سے بڑی تھی۔ فجر 3 سال کی تھی جب عشا پیدا ہوئی تھی، اس کے 3 سال بعد پھر یمان کی پیدائش ہوئی تھی۔ فجر نے گھر کے حالات دیکھ کر گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر عشا نے بھی گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیر بات کر دیا تھا، پھر ٹیوشن کے ساتھ ساتھ سلائی وغیرہ کا کام بھی کرتی تھی۔ پر یمان کی خواہش آگے پڑھنے کی تھی، ساتھ میں اس کو سنگنگ کرنے کا بھی شوق تھا جو مستقیم صاحب کو پسند نہیں تھا۔ وہ اس بات کے خلاف تھے، اس وقت کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا گانا اور ڈھول بجانا مراسیوں کے کام ہوتے ہیں، عزت گھرانے کے لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ پر یمان بضد تھا۔ اپنے میٹرک کے ایگزامز کے بعد اس نے کراچی کے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کی خواہش کی جس کا داخلہ زیادہ تھا، پر فجر نے اس کو یقین دلایا وہ اس کالج میں ضرور پڑھے گا، پر اس کا 1 سال ضائع ہو گیا تھا، اس لیے مستقیم صاحب اس کو اپنے ساتھ دکان پہ لگانا چاہتے تھے۔ آپ پلیز ابا کو راضی کریں، سچی جب امیر ہو جاؤں گا نا تو آپ کے ہاتھوں میں سونوں کے کنگن پہناؤں گا۔ عشا کی بات انسنی کرتا یمان نے جیسے فجر کو لالچ دی، اور مجھے کیا دو گے لے کر؟ عشا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو سونے کا سیٹ، یمان نے بنا تاخیر کیے کہا جب فجر کی مسکراہٹ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔
مطلب تم ایویں ہمیں سبز باغ دکھا رہے ہو؟ عشا منہ بنا کر بولی۔ میری یہ بات لکھ لیں، میں یمان مستقیم مستقبل کا مشہور سنگر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جو وہ پوری بھی کرے گا۔ ایمان کالر جھاڑ کر بولا۔ اچھا، اگر پھر تمہاری بیوی ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے تو پھر تمہیں تو بہنوں سے زیادہ وہ عزیز ہو جائے گی۔ عشا نے شریر نظروں سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہا، اول تو میری عمر شادی کی ہے نہیں، دوسری بات بہنوں کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی کے دل میں، جبکہ بیوی کی الگ ہوتی ہے۔ یمان نے آرام سے کہا، اچھا جی دیکھتے ہیں پھر۔ عشا کہہ کر سلائی کی مشین کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ ہی یمان فجر کو دیکھا، اس ماہ بعد کالج کے ایڈمیشن بند ہو جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ اس ہفتے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ فجر پر یقین لہجے میں بولی، جس کو سن کر یمان کا چہرہ کھل اٹھا، پر عشا کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے شاکی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا جس کا پورا دھیان یمان کی طرف تھا۔ سچ آپ ہی؟ یمان پرجوش لہجے میں بولا۔ اب تم جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی تھی، فجر نے کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یمان کے جانے کے بعد فجر کاپیاں سمیٹ کر دوسری جگہ رکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہفتے بعد تمہارے ہاتھ کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا جو یمان کو دلاسا دیا ہے؟ عشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم کیا چاہتی ہو عشا؟ جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارا بھائی بھی ویسے ہی زندگی گزارے۔ مانا کہ ابا نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، پر ہم لڑکیاں تھیں، ہم نے آگے پڑھنے کی خواہش کو اپنے اندر دبا دیا۔ کچھ ایسی چیزیں جن کے لیے ہم ترس گئے اپنے گھر کے حالات دیکھ کر۔ تو کیا یمان بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسے؟ یمان لڑکا ہے عشا، اس کو آگے پڑھنے کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج کل جاب بھی اسی کو ملتی ہے جس کے پاس اچھی مہنگی یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔ کیا ابا کی طرح ہمارا بھائی بس کریانے کی دکان سنبھالے جہاں 5-5 10-10 روپے کا بھی حساب لکھنا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ یمان کی اولاد بھی ہماری طرح بنے گی، یا تو گریجویشن کرے گی یا جس طرح مہنگائی کا دور چل رہا ہے پانچ جماعت بھی بمشکل پڑ پائے۔ یہ جدید دور صرف امیر لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ تو اپنی خواہشات کا گلا دبا کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا ایک معصوم بھائی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو وہ ہر چیز ملے جس کی وہ خواہش کرے۔ یمان اعلیٰ تعلیم حاصل ضرور کرے گا، میں اس کو سپورٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اگر یمان سنگر بننا چاہتا ہے تو وہ بھی بنے گا۔ سنگر ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اچھی آواز، نہ تو ہم بھی جانتے ہیں یمان کی آواز ابھی سے بہت خوبصورت ہے، وہ بن جائے گا، پر اس سے پہلے یمان اپنی پڑھائی مکمل کر لے تاکہ اس کی نسل سے کوئی فجر یا عشا یا دوسرا ایمان پیدا نہ ہو۔ ہم آگے پڑھ بھی لیتے تو جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی، پر یمان تو لڑکا ہے، وہ تو کر سکتا ہے نا، تو بس اپنے ارمان یمان سے پورے کروں گی۔ فجر سنجیدگی سے بولتی چلی گئی۔ عشا کو اس بات سے اتفاق تھا، پر اس کو یہ سب اتنا آسان نہیں لگتا تھا۔ تم کرو گی کیا؟ جو کچھ تم نے کیا اس کے لیے پیسوں کا ہونا بھی ضروری ہے، آج کل صرف پیسہ بولتا ہے۔ عشا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تمہیں ارسم یاد ہے؟ فجر کی بات پر عشا کو ایک پل کے لیے کچھ یاد نہ آیا، پر جیسے ہی یاد آیا اس نے بری طرح سے فجر کو دیکھا جس کے چہرے پہ اطمینان قابل دید تھا۔ ارسم کا کیا جگہ ہم بہنوں میں؟ عشا نے ناگواری سے کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس نے اپنا پرپوزل میرے سامنے رکھا تھا اور کہا تھا اگر میں اس سے شادی کروں گی تو یمان کی ذمہ داری اٹھائے گا، آگے چل کر سنگنگ کرنے وقت بھی یمان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرے گا، فجر نے بتایا۔ فجر، بے وقوفی والی باتیں مت کرو۔ پہلی بات تو یہ ارسم کا پرپوزل 1 سال پہلے آیا تھا، دوسری بات ارسم 10 سال تم سے بڑا ہے اور 2 دفعہ اس نے شادی کر رکھی ہوئی ہے جو ناکام ٹھہری ہے، پھر کیوں تم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہی ہو؟ عشا، اس کو عقل دلانی چاہیے۔ میں نے تب انکار کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا میں یمان کی خواہشات خود پوری کر سکتی ہوں، پر عشا میں ناکام ہو رہی ہوں، اس لیے اب میں نے سوچ لیا ہے، ورنہ یمان کا یہ سال بھی ضائع ہو جائے گا۔ فجر اپنی بات پہ قائم رہی۔ فجر، عشا نے کچھ کہنا چاہا پر فجر نے اشارے سے روک دیا۔ عشا، بس ارسم کا ساتھ میرے لیے ضروری ہے، اگر میری اسے شادی ہو جائے گی وہ یمان کی ذمہ داری اٹھائے گا تو اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہوگی؟ میری خوشی یمان کی مسکراہٹ میں اور یمان کی خوشی کالج میں ایڈمیشن لینا اور ایک سنگر بننے میں ہے۔ فجر کی بات پہ عشا نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ابا مان جائیں گے؟ عشا نے دوسرا تجزیہ پیش کیا۔ گریجویشن جب میں نے کر دیا تھا تب ابا میری شادی کروانا چاہتے تھے، خیر سے اب میں 23 کی ہوں تو وہ ارسم جیسے لڑکے کا پرپوزل قبول ضرور کریں گے۔ فجر کہہ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سوچو، یمان سے بات کرو، ہم کسی اور کالج میں ایڈمیشن کروا لیں گے، اس سمجھ جائے گا، یمان کبھی نہیں چاہے گا تم اس کے لیے قربانی دو۔
عشاء نے ایک اور کوشش کی، اولاد میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو قربانی دینی ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، میں اماں ابا کی پہلی اولاد ہوں، مجھے تم لوگوں کا بھی سوچنا ہے، میری ارسم سے شادی ہو جائے گی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں۔ فجر نے جواباً کہا، یمان کے ایک کالج ایڈمیشن کے لیے تم اپنی خوشیاں داؤ پہ لگا رہی ہو؟ عشاء ابھی بھی بے یقین تھی۔ تمہارے لیے بس ایڈمیشن کی بات ہے، پر میں ایمان کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتی ہوں، شادی تو میری ہونی ہے، پھر ارسم ہی کیوں نہ ہو جو سپورٹ بھی کرے گا۔ فجر نے کہا، کیا گارنٹی ہو اپنی بات پہ قائم رہے گا؟ قائم رہے گا، تم پریشان مت ہو اور لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ فجر مزید بحث سے بچنے کے لیے کروٹ بدل گئی، عشاء بس اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ 2 دن بعد فجر نے فائزہ بیگم سے بات کر دی تھی، جس سے وہ سوچ وچار کے بعد راضی ہو گئی تھی، اور مستقیم صاحب کو بھی راضی کر لیا تھا، جس سے دوسرے دن ارسم اپنی سوتیلی ماں کے ہمراہ رشتہ لینے آ گیا تھا۔ ارسم کی فیملی میں بس اس کی سوتیلی ماں، اس کے بچے تھے، باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ فجر صحن میں مشین میں کپڑے ڈالے تھی، جب دروازے پہ دستک ہوئی، دوپٹہ سر پر لیتی دروازے کے پاس آئی، اس نے دروازہ کھولا تو گرے کلر کے شرٹ کے ساتھ جینس پینٹ پہنے ارسم کھڑا تھا، اس کے پیچھے 2 لڑکے اور بھی کھڑے تھے۔ السلام علیکم، فجر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، یہ لو۔ ارسم نے سلام کے بعد ایک اینولپ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ فجر نے ایک نظر اینولپ پہ نظر ڈال کر پوچھا۔ کالج فارم ہے، نیکسٹ منتھ ایمان کی کلاسز اسٹارٹ ہے، ارسم نے بتایا تو فجر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، فجر نے اینولپ دے تھام کر کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ کچھ بیگس ہے جس میں یونیفارم وغیرہ کا سامان اور یمان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اس شاپر میں 3 سیل فونز ہیں، ایک تمہارا میں بات کیا کروں گا تم سے، دوسرا ایمان کے لیے، اس کو ضرورت پڑے گی پڑھائی کے لیے، تیسرا عشاء کے لیے، اگر تم دونوں کو دیتا تو سالی صاحب ناراض ہو جاتی۔ ارسم نے مسکرا کر بتایا، ان سب کی ضرورت نہیں تھی، ایمان کا ایڈمیشن ہو جائے یہی بہت تھا۔ فجر نے سنجیدگی سے کہا، اب جب ذمہ داری لی ہے تو اس کو پوری طریقے سے کروں گا، میں کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، واپس آ کر شادی کے معاملات طے ہوں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات کرتے کرتے ارسم نے اس سے پوچھا، جس پہ فخر نے بس نفی میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہی دینے آیا تھا تاکہ تمہیں شک نہ ہو، مکر نہ جاؤں۔ ارسم نے کہا، میں آپ کو چائے کا ضرور کہتی، پر عشاء اور اماں پڑوس میں گئی ہیں، یمان بھی باہر ہے۔ فجر نے کچھ شرمندگی سے کہا، کیونکہ اس کو اب احساس ہو رہا تھا ارسم بہت دیر سے دروازے کے پار کھڑا ہے۔ نو مینشن، اگلی بار چائے بھی پی لیں گے، ارسم نے مسکرا کر کہا۔ فجر کے اندر ساری خلش نکل گئی تھی، اس کو اپنے فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں تھا۔ حال در شاذل شاہ کو لے کر حویلی جب پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس نے فون پہ اطلاع دے ڈالی تھی سب کو شاذل کو ساتھ لینے کی، اس لیے وہ شاذل کو اس کے کمرے میں چھوڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، پر ایک خیال کے تحت اس نے حلیم سے ملنے کا سوچا، پر جب گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی ملنے کا ارادہ ملتوی کرتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ سوچ کر کہ اس کی چیزیں صبح کے وقت دے دے گا۔ نیا دن شروع ہوا تو سب مرد ڈائننگ ہال میں موجود تھے، شاہ حویلی میں پہلے مرد ایک ساتھ کھانا کھاتے، اس کے بعد عورتیں، اب بھی سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دریت اور شاذل ایک ساتھ وہاں آ کر سلام کرنے لگے۔ السلام علیکم، دریت اور شاذل نے ایک آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، اس بار بہت دیر چکر لگایا شاذل تم نے؟ ابراز شاہ سلام کے بعد بولے، جی بس ایسے ہی، شاذل نے گول مٹول جواب دیا۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھے شہباز شاہ کی نظریں اپنے سائڈ پہ موجود خالی کرسی پہ تھی۔ بابا صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاذل نے شہباز شاہ کو خاموش دیکھا تو کہا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شہباز شاہ نے جواب دیا تو شاذل نے سب پہ ایک نظر ڈالی، جہاں اس کی ماں اور تائیاں اپنا چہرہ ڈھانپ کر ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ آرو کہاں ہے؟ شاذل کے سوال پر سب چونک کر اس کو دیکھنے لگے۔ ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرتی ہے نہ تو پھر؟ شاذل شاہ نے سب کی نظریں خود پہ محسوس کی تو کہا، بھول گئے ہو شاید، اب آروش بڑی ہو گئی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرتی۔ دلدار شاہ نے بامشکل اپنے لہجہ نارمل کیا بتایا، مجھے یاد ہے، پر وہ بابا صاحب کو کھانا سرو کرتی ہے اس لیے پوچھا۔ شاذل نے سنجیدگی سے کہا، اب نہیں کرتی، تم اپنا ناشتہ کرو، آپ کے دیدار شاہ نے چڑھ کر کہا تو شاذل نے اپنے باپ پہ نظر ڈالی جنہوں نے اپنا ناشتہ شروع کر دیا تھا۔
شادل جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرتا وہاں سے اٹھتا آروش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لالا آپ کب آئے؟ آروش نے شادل کو اپنے کمرے میں دیکھا تو دوپٹہ ٹھیک کرتی اس سے مل کر بولی، رات کو آ گیا تھا، تم کیوں ابھی تک کمرے میں ہو؟ باہر چلو، میں تو یہاں سالوں بعد آتا ہوں تو زیادہ خیال کرو اپنے لالا کا۔ شاہزلو کے سر پہ چپت لگا کر بولا تو وہ مسکرائی، پر آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ میں آتی ہوں، آروش نے بس یہ کہا۔ ساتھ چلو اپنے لالا کے۔ شاہزل کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا تو آروش اس کے ساتھ ہم قدم ہوئے۔ اماں سائیں، حریم کہاں ہے؟ درت نے کافی دیر تک حریم کو نہیں دیکھا تو کلثوم بیگم سے پوچھا، کل رات سے بخار ہے، اسے آرام کر رہی ہے۔ کلثوم بیگم کی بات وہ بے چین ہوا تھا۔ آپ نے دوائی دی اس کو؟ درت نے پوچھا۔ بالکل بیٹا، رات میں اسی کے کمرے میں تھی، کلثوم بیگم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ میں دیکھ آتا ہوں ایک مرتبہ۔ درت کھڑا ہوا۔ درت، حریم اب چھوٹی نہیں ہے، تمہارا اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں، تھوڑی دیر تک بخار اتر جائے گا تو آ جائے گی نیچے۔ کلثوم بیگم کی بات پہ درت شاہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اماں سائیں، آپ جانتی ہیں میں نے حریم کو کسی بچے کی طرح پالا ہے، پھر آپ؟ درت اتنا کہتا خاموش ہو گیا۔ اس کو اپنی ماں کی بات سن کر افسوس ہوا تھا۔ جانتی ہوں حریم تمہاری کلوز رہی ہے، تم نے بڑا بن کر اس کو سنبھالا پر وہ تمہاری پھوپھی ذات حویلی میں کسی کو پتہ چلا تو اعتراض کریں گے۔ کلثوم بیگم نے رسانے سے کہا تو درت اب کی کچھ نہیں بولا۔ شاذل اور آروش نیچے آئے تو خاموشی کا راج تھا۔ یہ سب ہو گیا ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے حویلی میں؟ شاذل تعجب سے آروش سے بولا جس نے کندھے اچکا دیے۔ بی بی صاحب غضب ہو گیا، زین سالک نے دلدار شاہ کا قتل کر دیا۔ وہ آپس میں بات کرتے جب ان کی خاص ملازمہ پہن کرتی حویلی میں داخل ہوئی۔ ملازم کلثوم بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پر پڑا تھا۔ واٹ ربش، ابھی لالا یہاں تھے ہمارے ساتھ؟ شاذل پہلے تو اس کی بات پہ سکتے میں آ گیا، پھر سنبھل کر سخت ترین لہجے میں گویا ہوا، درست خاموش کیوں کر رہے ہو؟ دیکھا ہو خبر چھوٹی ہو شاید۔ کلثوم بیگم ساکت سی درت سے بولی، جو ملازمہ کی بات سنتے ہی اپنی پستول میں گولیاں بھر رہا تھا، آنکھیں آنکھ اگلنے کو تیار تھی۔ وہ تو ہم دیکھ آتے، ورنہ سویلی کا ہر فرد میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آپ بس تائی جان اور بھابھی ماں کو سنبھالیں۔ درت شاہ سپاٹ لہجے میں کہتا شاذل کو اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہا، جس پر وہ سر کو چنبش دیتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آروش دعا کرو دلدار شاہ ٹھیک ہو۔ کلثوم بیگم بنا آروش کے تاثرات نوٹ کرتی پریشان لہجے میں اس سے بولی، اماں صحیح پریشان ہو، موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہے۔ آروش کی سرسراتی آواز پہ کلثوم بیگم نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، جس کے تاثرات نارمل تھے۔ کلثوم بیگم کو افسوس نے آ گھیرا۔ آروش اپنی بات کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی تو کلثوم بیگم نے اسے کہا، 6 سال ہو گئے آروش، اپنا دل صاف کیوں نہیں کر لیتی؟ بھول کیوں نہیں جاتی سب کچھ؟ خدا نخواستہ اگر بات سچ ہوئی تو؟ میں آروش شاہ ہوں اماں صاحب، دل میں بغض رکھ کے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ، جھوٹی ہمدردی نہیں سجا سکتی۔ جو دل میں ہوگا اس کا اظہار بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گی، آروش مضبوط لہجے میں کہہ کر رکی نہیں تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ یمان مستقیم دلاور خان کے گھر آیا تو مسز دلاور خان، جن کا نام زوبیہ تھا، وہ گرم جوشی سے یمان سے مل کر بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ یمان ان کا ماتھا عقیدت سے چومتا بولا، میں ٹھیک ہوں، اور تم آئے ہو اور تو اور بھی زیادہ ٹھیک ہوں۔ زوبیہ بیگم مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، میں تو ابھی فری ہوں تو یہی رہوں گا۔ یمان ان کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج کی طرف آیا۔ سچی میرا دل خوش ہو گیا جان کر، زوبیہ بیگم مسکرا کر بولی۔ کیسے ہو برخدا؟ لاور خان بھی لاؤنج میں آتے یمان سے بولے، جن کو دیکھ کر یمان حیدرآباد کھڑا ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، آپ بتائیں؟ یمان نے پوچھا تو انہوں نے اپنی طرف انگلی کر کے فٹ اور فاٹ ہونے کا اشارہ دیا۔ میں نے تمہارا نیو سانگ سنا ہے، کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی؟ خواہ نظر لگ جائے گی، پہلے اتنے ماشاء اللہ سے پیارے ہو۔ زوبیہ بیگم خفی بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو یمان نے دلاور خان کو دیکھا۔ تیار کہاں ہوا تھا، نارمل تھا میں تو، یمان نے جواباً کہا۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا، بس کیمرے کا کمال ہے، پر میری سنتی کہاں ہے بیگم؟ دلاور خان مزاحیہ لہجے میں بولے تو زوبیہ بیگم نے ان کو گھورا، آپ تو پھر کیمرے میں اتنے پیارے نہیں لگے۔ زوبیہ بیگم کی بات پر وہ گڑبڑا سی گئے، آپ کو قدر نہیں، ورنہ ایک زمانے میں لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، لائنیں۔ دلاور خان چوک ہوئے، یمان ہونٹوں پر تھوڑی ٹھکائے خاموش نظروں سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، یمان اٹھ کر ان دونوں سے بولا، جس سے زوبیہ بیگم کی بات بیچ میں رہ گئی۔ دلاور خان نے اس کو جاتا دیکھا تو ٹھنڈی سانس خارج کی۔ زوبیہ بیگم نے بھی افسردہ نظر سے اس کی پوچھ کو دیکھا۔ یمان میں تبدیلی نہیں آئی، ہم
نے کوشش کی پر اس کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ کا شعبہ بھی نہیں تھا۔ زبیہ بیگم مایوسی سے گویا ہوئی، ٹھیک ہو جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دلاور خان نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔